الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، موجودہ حالات میں آپ حضرات نے ایک چیز بہت زیادہ محسوس کی ہوگی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اب وہ محسوس کی کیفیت سے نکل چکی ہے. جب ایک چیز بار بار ہو رہی ہو تو وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، پھر ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، وہ ہمارا مزاج بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کچھ صلاحیت دی ہوتی ہے، جو دوسروں سے ذرا ممتاز ہوتے ہیں، عقلی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے دوسروں سے فوقیت رکھتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کی نشاندہی کر کے ہمیں بتلاتے ہیں کہ زمانہ اس رخ کی طرف جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ اکثر یہ بھی جملہ سنتے ہیں کہ افراتفری اور نفسا نفسی کا ایک عالم ہے. ہر شخص اپنے ہی معاملات کے اندر اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے دوسروں کے طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ ایک نارمل لوگ جو عام لوگ ہیں ان کے بارے میں. لیکن تھوڑا سا اور باہر کی طرف جائے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک بات معمولی سی ہوئی تو وہ ایسا معاملہ بن گیا اور ایسا اس کو اچھالا گیا کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ معاملہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کو اتنا زیادہ پھیلا دیا گیا. ایک کیس چند مہینے یا چند دن کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہمارے روڈ، یہ پی ایف کا روڈ کارساز، وہاں واقع ہوا تھا نتاشا نام کی ایک لڑکی کا، جس نے چند لوگوں کو اپنی گاڑی کے ذریعے مارا. اب وہ مارنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کے گھر والے افسوس کا اظہار کرتے، اس کو خود افسوس ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے چند لوگوں کی جان لے لی ہے، اس کی وجہ سے مجھے سزا ہونی چاہیے،
لیکن اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سہولت ہے، دیت کا کوئی معاملہ ہے، وہ میں ادا کر دیتی ہوں، تو اس کے ذریعے مجھے اگر رہائی ملتی ہے تو اچھی بات ہے۔ تو معاملات یہ ہونے چاہیے تھے، لیکن ہوئے اس کے برعکس۔ پہلے تو ان گھر والوں پر ظلم و ستم کے الفاظ اس طرح کے استعمال کیے گئے کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ جب دیکھا کہ معاملہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیل چکا ہے، دباؤ ڈالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، تو پھر دیت پر آ گئے کہ ہم دیت ادا کرتے ہیں۔ تو وہ 2.70 لاکھ کے اوپر بات چلی کہ اتنے لاکھ ہم دیں گے۔ تو اس کے اندر ہمارے طبقات کے اندر دو لوگ تھے، ایک وہ تھے جو کہتے تھے نتاشا کو پھانسی ہونی چاہیے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، لیکن صرف جذبات کے اندر یہ بات کی جا رہی تھی۔ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو کیا ہے، اس طرح کے معاملہ، اس طرح کی باتیں عموماً آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو ٹرک ڈرائیور کو یا تو مار دیتے ہیں یا اس کا ٹرک جلا دیتے ہیں، بسیں جلا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ تھوڑا بڑے گرانے کی تھی تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی، فوج آگے، رینجرز پہنچ گئی۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہوا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے جس کا انتقال ہو گیا، والد والدہ انتقال کر گئے، تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ دیت پر بات ختم کر دیں، معافی تلافی کا معاملہ کر دیں تاکہ کچھ رقم مل جائے۔ اب بظاہر دونوں طبقات بالکل صحیح ہیں، یہ بھی اگر اپنا مطالبہ کر رہا ہے تو صحیح ہے، دوسرا اگر معافی کی طرف جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا یہ غریب ہے، تھوڑی سی اگر ان کو دیت کی صورت میں رقم مل جائے تو گزر بسر آسان ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ان کے والد کے بارے میں سنا گیا تھا کہ وہ پاپڑ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، معمولی سی کوئی ریڈی وغیرہ اس طرح لگاتے ہیں۔ تو میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طبقہ ہمارا وہ تھا جو اس کی معافی تلافی کے فائدے کی بات کر رہا تھا، اور دوسرا طبقہ کہہ رہا تھا کہ نتاشا کو پھانسی ہو جائے۔ کچھ سال پہلے ایک اسی طرح کا واقعہ ایک ہوا تھا سعودیہ میں، شاید آپ حضرات میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اس علاقے کے، اس قبیلے کے تمام لوگ، معزز لوگ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رومال جو اکثر عرب حضرات پہنتے ہیں تو اپنے رومال تک اتار کر مٹی میں رکھ دیے اور مٹی اپنے اوپر ڈالنے لگے کہ جو قاتل ہے اس کے گھر والے معاف کر دیں۔ اس پر بات ہو رہی تھی، لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں، ہم تو قصاص ہوگا، قتل ہوگا اس کو پھانسی دی جائے گی۔ وہاں نظام ایک بہترین نظام تھا، وہ پورے میڈیا میں کوریج بھی ہوئی، اس کو دکھایا بھی گیا، بعد میں اس کو پھانسی بھی ہوگی۔ تو بتانا یہاں یہ مقصد ہے کہ وہاں پر معافی مانگی جا رہی تھی اور اربوں روپے لٹائے جا رہے تھے، اور معافی مانگنے کا ایک انداز بھی تھا جس سے لگ رہا تھا کہ واقعی معافی مانگی جا رہی ہے۔ معزز لوگ مٹی میں لت پت ہو گئے اور اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگے۔ یہ عرب کا ایک پرانا انداز ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بس اب انتہا ہے، اس کے بعد معافی کی اور کوئی کیفیت نہیں ہے جس کو ظاہر کیا جا سکے۔ رویا جا رہا تھا، گڑگڑایا جا رہا تھا، سونا پیش کیا گیا، لاکھوں تولے کی صورت میں پیسے پیش کیے گئے، کئی ہزار کی تعداد میں اونٹ، اس طرح کی چیزیں ان کو آفر کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانا۔ تو جب ہمارے ملک کے اندر یہ نظام ہو تو پھر معاف کرنا اور قصاص
کا مطالبہ کرنا یہ ایک مقتول کے وارثین کا حق ہوگا اور اس کے مطابق وہ کر سکتے. ابھی اگر انہوں نے معاف کیا ہے تو وہ بیرونی دباؤ ممکن ہو سکتا ہے، یا دوسری کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غربت کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ان کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن چلے کچھ رقم مل رہی ہے جس سے ہمارا گزر بسر ہو جائے گا، یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، یا تو بیرونی دباؤ ہوگا یا ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اس وجہ سے مجبوراً معاف کرتے ہیں. یہ ایک فضا ہمارے درمیان چل رہی ہے، اور اس فضا نے ہمارے اندر وہی چیز، وہی مزاج اتار دیا ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم پہلے محسوس کرتے تھے، اب محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گئے. مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند دن پہلے باہر کسی ملک میں تھے، سفر پر تھے، تو بات کرتے کرتے اچانک بے دھیانی میں ایسی بات ہو گئی جس کو غلطی، صحبن غلطی کہا جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، آپ کوئی بات کر رہے ہیں اس میں غلطی ہو جاتی، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ رجوع کرتے ہیں، لیکن اس کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ آدمی اس کی وجہ سے ان کے لیے اپنی جان کو بچانا مشکل ہو جائے، کیونکہ ہمارا مزاج تو ایسا بن چکا ہے کہ چند لوگوں کو اگر اکسائیں تو وہ کوئی ایک بڑا عمل بھی کر سکتے ہیں. کسی قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور جس نے اپنی زندگی میں قال اللہ قال رسول پڑھایا اور مسلسل پڑھا رہا ہے اور اس کی تعلیم اور تبلیغ کر رہا ہے، اس سے آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گستاخی کے جملے کہے گا؟ ٹھیک ہے، وہ کیفیت، وہ انداز ان کا صحیح نہیں تھا، اس پر انہوں نے معذرت کی. بعض مزاج ایسا ہوتا ہے جیسے آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں، اگر وہ کسی کے ساتھ عزت میں بات کرتے ہیں، ادباً بات کرتے ہیں، تو شہری علاقے کا آدمی اس کو عزت نہیں سمجھے گا، لیکن اس کے سادے مزاج کی وجہ سے اس کو پتا ہوگا کہ یہ عزتاً یہ جملہ بول رہا ہے، اس کے ارادہ یہ جملہ بولنے کا نہیں ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی اور زبان میں بولے تو لگتا ہے کہ یار یہ جملہ عزت کے ساتھ نہیں بولے. جیسے ہماری کراچی کی زبان ہے جو اکثر لڑکے استعمال کرتے ہیں کراچی میں رہنے والے، خصوصاً نارتھ کراچی وغیرہ کے کرنگی سائڈ کے لڑکے، تو ان کی ذرا مزاج الگ ہے. پان کھا رہے ہوں گے، اس میں بات کر رہے ہوں گے، آبے تبے چلے، اس طرح کے جملے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کا مزاج بن جاتا ہے اس طرح. تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی کچھ اسی طرح کا بیک اپ ہے ان کا بھی. تو وہ جب بات کرتے ہیں تو کھل کر بات کرتے ہیں، حالانکہ علماء کرام اور مفتیان کرام کے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں، ایک اچھا مزاج رکھنے والے ہیں، لیکن زبان ایسی ہے، بات ہو جاتی ہے اس طرح کی. تو اس کو بہت زیادہ کسی کے خلاف نہ بولا جائے جب یہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے. اس سے معافی مانگ لی، اب کا معاملہ. اچھا، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ گستاخی ہوگی تو معافی کی کوئی صورت نہیں. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معافی کی کوئی صورت نہیں؟ اللہ رب العزت شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں. بندہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیا جائے. تو فیصلہ کسی کے بارے میں ایسا نہ کیا جائے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایک اعتدال کی کیفیت میں ہونا چاہیے. تو بعض لوگ یہ جملہ بھی ہمارا گستاخانہ بولتے ہیں کہ یہ گستاخانہ نہیں کہا. آپ علیہ السلام سے محبت یہ تو بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہ کیسے کہہ دیا اعتدال؟ اس میں تو اعتدال سے ہٹ کر ہونی چاہیے محبت. حالانکہ یہ اعتدال سے ہٹ جانا یہ بھی محبت نہیں ہے. اعتدال کی کیفیت میں رہ کر محبت کی جائے تو وہ بھی محبت ہے. آپ علیہ السلام سے محبت کیا ہے؟ آپ سے محبت کرنا آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. اور بدعت کیا ہے؟ آپ سے محبت کرنا آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے برعکس. یہ بدعت ہے. آپ سے محبت آپ کے مزاج کے مطابق. آپ سے اگر کوئی محبت مزاج سے ہٹ کر کرتا ہے تو وہ بے اعتدالی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. آپ علیہ السلام ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی معزز اور محترم ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اس کے بعد پھر صحابہ کرام اور دیگر انبیاء ان سب کا ذکر آتا ہے. تو میں جو بات ذکر کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے مزاج کا حصہ بنتی ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بعض متشدد لوگوں کی زبان بولنے لگ جاتے ہیں اور اس میں پھر مختلف بعض دفعہ وہ ہمارے لیے ٹھیک ہوتا ہے اور بعض دفعہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا. ایک شخص اگر معافی مانگ رہا ہے تو اس کی معافی کو تسلیم کیا اور سری الفاظ میں اس کے جملے نہ ہو. ابھی چند دن پہلے ایک شخص کے بارے میں آیا تھا کہ اس نے گھر میں رکھا ہوا قرآن پاک جلا دیا اور وہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے جلایا, میں معافی بھی نہیں مانگوں گا. تو اس کے گھر والے باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملحد ہو گیا, یہ ملحد ہو گیا ہے. تو ایسے شخص کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے جہاں وہ اکڑ کر بات کر رہا ہو, جہاں وہ صراحتاً بول رہا ہو اور صراحتاً اس کا عمل بھی ثابت ہوا ہو, وہاں آپ قانونی کارروائی کریں. وہاں بھی فرد واحد یا ایک کسی آدمی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے. وہ بھی قانونی کارروائی کرے گا. جس طرح میں نے مثال دی کہ سعودیہ کے اندر اگر کسی کی دیت کا معاملہ آیا, کسی کو قصاص سے بچانے کا معاملہ آیا, تو وہاں کے معزز ترین لوگ صحرا میں جا کر اپنے رومال تک اتار کر اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگے کہ ہمیں معاف کیا جائے. لیکن اس کے باوجود مقتول کے وارثین نے معاف نہیں کیا. تو نظام اگر اس طرح کا ہو تو پھر جا کر ایک بہترین عمل ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی طاقتور ہے تو آپ کو معلوم ہے ہر بندہ جب معاملہ چل رہا ہوتا ہے اسی وقت بولتا ہے کہ یہ بری ہو جائے گا, اور پھر جب وہ بری ہو کر نکل رہا ہوتا ہے تو وکٹری کا نشان بناتا ہے کہ میں یہاں سے فتح یاب ہو کر نکل رہا ہوں. حالانکہ ندامت کی بات تھی, تمہاری وجہ سے 4-5 لوگوں کا انتقال ہو گیا, کئی لوگ زخمی ہو گئے اور تم اس بات پر وکٹری بنا. یہ تو افسوس ہونا چاہیے کہ شکر کرنا چاہیے کہ مقتول کے وارثین نے مجھے معاف کیا, میں ان کے شکر گزار ہوں اور میں توبہ کرتی ہوں اپنے طور پر. اس طرح کے جملے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے وکٹری کا نشان بنایا جائے. اور یہ صرف ہماری وجہ سے نہیں, ہمارا کچھ نظام کا بھی ایک عمل دخل ہے اس میں. اب ہمارے انتخابات ہوتے ہیں, ہمیں معلوم پہلے سے ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ یہ والی جماعت جیتے گی, اور بعض دفعہ ہم لوگ کچھ اور گمان کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیتتا کوئی اور ہے. ایک مجموعی کیفیت کہتی ہے کہ ہم نے ووٹ فلاں تنظیم کو دیا, فلاں جماعت کو دیا, لیکن جب نتائج آتے ہیں تو ایک نئی جماعت نکل آتی ہے کہ یہ جیتی.
تو اس کی وجہ سے ہمارے لوگ اکثر ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے کہ ہمارے ووٹ کا کوئی صحیح استعمال ہی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ووٹ ہوئے تھے تو اس وقت میرے پاس میسج آ گیا تھا کہ آپ کا ووٹ ڈل چکا ہے، حالانکہ میں نے کہیں ڈالا نہیں تھا۔ کوئی جماعت کی طرف سے میسج آیا کہ آپ نے ووٹ ڈال دیا، شکریہ، شکریہ کا میسج، حالانکہ میں کہیں گیا نہیں تھا۔ ابھی جب یہ دوبارہ ہوئے تو اس کے لیے میں نے سنا ہوا تھا، اور اپنے ہم بھی ممبر سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہر بندے کو ووٹ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ووٹ نہیں ڈال رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مخالف پارٹی کو تقویت دے رہا ہے۔ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے اس کا ایک ووٹ زیادہ ہو جائے اور پھر وہ آپ کے خلاف آ جائے۔ تو یہ سنا ہوا تھا، میں نے ارادہ کیا میں ووٹ ڈالتا ہوں۔ میرا مستقل پتہ شاہ فیصل کالونی کراچی کا ہے، میری رہائش یہاں ماڈل کالونی میں ہے، اور میرا ووٹ ڈلا ہوا حیدری کے کسی علاقے میں کسی ووٹ میں ہے۔ میں یہاں سے نکلا تو 11-12 بجے جا کر ووٹ ڈالوں، وہاں جا رہا ہوں اور اس علاقے میں پہنچا، اپنے کچھ لوگوں سے معلومات لے کر جب وہاں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے پیچھے ایک گاؤں ہے، وہ کیا دیہات ٹائپ کا کچھ گھوڑ ہے، تو اس کے اندر ایک اسکول ہے، اس میں وہاں گیا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہیں ہے، کسی اور جگہ پر۔ تو یہ کرتے کرتے 3-4 مجھے بج گئے اور میں بغیر ووٹ ڈالے گھر میں گیا۔ 300-400 روپے کا جو میرا پیٹرول لگنا تھا وہ لگا، اور اس پر پھر جو گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ والی پارٹی جیتے گی، وہ پارٹی جیتی نہیں، دوسری جگہ پارٹی۔ اور پھر ہماری بڑے حکمران، ایک تو یہ جو حکمران ہمارے نظر آ رہے ہیں، اس سے اوپر بھی کچھ حکمران ہیں، ان لوگوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ مسلم لیگ ملک کو بھی خوش کر دیا، زرداری صاحب کو بھی خوش کر دیا، کراچی والوں کو بھی خوش کر دیا، خیبر پختونخوا والوں کو بھی خوش کر دیا، سب مل کر حکومت کریں، اور اس وقت مکس اچار حکومت چل رہی ہے۔ سب مل کر کھاؤ، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، ورنہ ایک حکومت ہوتی تھی باقی اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے تھے، اب سب مل کر کھا رہے ہیں، کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اور یہ وقت گزرتا جائے گا، ایک بندے کو جیل میں ڈال دیا، باقی تو یہ ایک مزاج ہمارے اندر شروع سے 70 سالوں سے آ رہا ہے اور وہ بنتا جا رہا ہے، اب ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ میں ووٹ ڈالوں گا کوئی فائدہ نہیں، ووٹ نہیں ڈالوں گا پھر بھی میرے لیے کوئی فائدہ نہیں، ہوگا وہی جو ہمارے بڑے حکمران چاہیں گے، اس کے مطابق زندگی گزر رہی ہے۔ آج جس کے پاس پیسہ ہے، قانون بھی اس کا ہے، پولیس بھی اس کی ہے، سارے چیزیں اس کی۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے سے شروع کریں۔ آج ہم اگر انفرادی طور پر دیکھیں تو وہاں بھی یہی نظام چل رہا ہے، وہاں بھی تبدیلی نہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے خاندان کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ دیکھ لیں، کسی کا انتقال ہو جائے خاندان میں، کتنے معاملات عجیب سے ہو جاتے ہیں، فلاں نے روٹی نہیں دی، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے کیا۔ حالانکہ اس ایک چھوٹے سے خاندان کے اندر بھی ہم ایک منظم کوئی نظام نہیں بنا سکتے، حالانکہ خاندان کے معزز لوگ موجود ہیں، سب کچھ۔ یہ کچھ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں جس سے آپ یہ کیفیت اپنے اندر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جب اندرونی ایک چھوٹا چھوٹا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہم بڑے نظام کو درست کرنے کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے نظام اپنے درست کرنے ہوں گے۔ ہمارے راستی گوڑ ایک چھوٹا سا گوڑ ہے، لیکن اس کے معاملات حل نہیں ہوتے۔ کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی کسی چیز کا مسئلہ، وہ آئے دن نئی سے نئی کہانی سنتے، کبھی پولیس پہنچ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک نظام بن کر نہیں دے رہا، کیوں؟ اس گوٹ کے تمام لوگ متفق نہیں ہے نا۔ جب نظام اس وقت بنتا ہے جب سارے اتفاق میں آتے ہیں۔ سعودیہ کا نظام بنا ہے اس وجہ سے انہوں نے جا کر اپنی دیت کے لیے، اپنی معافی کے لیے اپنے پر مٹی بھی ڈالی،
ان کو معلوم تھا اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم دباؤ نہیں ڈال سکتے، ہم پیسے کا لالچ نہیں دے سکتے، ہم ان کو مارنے کی دھمکی نہیں دے سکتے، صرف واحد حل یہی ہے کہ ان کے سامنے دو ظالم ہو کر بیٹھ جائے، مٹی ڈالے، اگر یہ معاف کر دیتے تو ٹھیک ہے۔ یہ نظام ہے جو ہمارا نظام بننے کے لیے بھی شاید کئی سال اور درکار ہیں، اور شاید ہم اپنی زندگی میں یہ نظام نہ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس نظام کو اپنے ساتھی، اپنے فردی اور اپنے آپ سے شروع کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔